الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ احزاب آیت کریمہ کا نمبر 57 اور 58 ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پہ لعنت کی ہے. وأعد لهم عذابا مہینا، اور ان کے لیے ساتھ عذاب تیار کر رکھا ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بغیر مکتسبوا، ان کے کسی جرم کے بغیر، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، انہوں نے بہتان، ترازی اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا ہے. ان الذین یؤذون اللہ، یقیناً وہ لوگ یؤذون جو ایذا دیتے ہیں، یؤذون اللہ، اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں، اور ورسولہ، اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اعد لہم عذابا مہینا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے ذلت والا، ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پہ لعنت فرمائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. اس سے پہلے والی آیت میں، بلکہ کئی آیات پہلے، مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ ایسے کام نہ کریں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے. جو کچھ یعنی مسلمانوں سے ناواقفیت کی بنا پہ یا بے توجہی کی بنا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر دعوت کے چلے گئے، یا دعوت سے بہت پہلے آ کر بیٹھ گئے، یا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بیٹھ کے بامی بات چیت کے اندر مشغول تھے، تو ان کے بارے میں فرمایا تھا: لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، بغیر اجازت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر داخل مت ہو جاؤ. اب اس آیت کریمہ کے شروع میں یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالی کو ایذا پہنچاتے ہیں، اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں پہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے پھٹکار ہے، لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی جو لوگ قصداً ایسا کرتے ہیں، غلطی سے، بے توجہی سے، کچھ صحابہ کرام سے تو ایسا ہوا تھا، لیکن اب اس کے بعد وہ لوگ جو قصداً ایسا کرتے ہیں، صحابہ کرام میں
الحمدللہ کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قصدن جان بوجھ کے کبھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ جتنے بھی ایسے واقعات آتے ہیں وہ سارے واقعات منافقین کے ہیں، جنہوں نے اپنے مال اور جان کی حفاظت کے لیے کلمہ پڑھ لیا تھا اور دل سے وہ مسلمان نہیں تھے۔ قرآن کریم نے کئی مقامات پہ ان کے کفر کی صراحت کی ہے کہ یہ جو منافق ہیں یہ دراصل کافر ہیں، زبان سے کلمہ پڑھنے والے۔ اس آیت کریمہ میں انہی لوگوں کا ذکر ہے، منافقین کا، جو لوگ ستاتے ہیں اللہ کو، اللہ کے رسول کو، یؤذون اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایذا پہنچانے سے کیا مراد ہے؟ اب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایذا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہیں کہ جیسے ایک انسان کو ایذا یا تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایذا یا تکلیف تو نہیں پہنچائی جا سکتی۔ تو پھر یہاں یؤذون اللہ سے مراد کیا ہے؟ بعض ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ افعال اور وہ اقوال ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بتایا کہ یہ فلاں فلاں جو چیزیں ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اذیت پہنچانے کے سبب ہیں، یعنی اذیت پہنچانے کے معنی میں آتے ہیں، جیسے حوادث کے اندر، مصائب، مشکلات کے اندر زمانے کو برا کہنا، کہ یہ در حقیقت جو فاعل حقیقی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ایسا زمانہ لاتے ہیں، واقعات و حادثات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ زمانے کو فاعل سمجھ کے گالیاں دیتے تھے، در حقیقت وہ فاعل حقیقی تک پہنچتی تھی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زمانے کو گالی دینا، حادثے کو گالی دینا، ہوا کو گالی دینا، روشنی کو، سورج کو گالی دینا، یہ اسی طرح ہے گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دینا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جاندار چیزوں کی تصویریں بنانا یہ اللہ تعالیٰ کی ایذا کا سبب ہے۔ تو ایذا سے مراد یعنی وہ افعال یا اقوال ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا، مفسرین کرام نے، کہ یہاں اصل میں مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے روکنا ہے اور اس پر وعید کرنا مقصود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایذا پہنچانے کی طرح ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین کرام انہوں نے قرآن کریم کے سیاق و سباق سے اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ یؤذون اللہ و رسولہ، دونوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا ہے۔ اللہ کو تو کوئی ایذا نہیں پہنچا سکتا، رسول اللہ کو ایذا پہنچانا ایسا ہی ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایذا پہنچائے۔ ترمذی کے اندر روایت ہے، حضرت عبد الرحمن ابن مغفل مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان کو میرے بعد طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا، اپنے اعتراضات اور تنقیدات کا نشانہ نہ بناؤ۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، کیونکہ میرے صحابہ سے جس نے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جس نے ان سے بغض رکھا میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا۔ یعنی ان سے محبت کرنا ایسا ہے جیسے مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ان سے بغض رکھنا ایسا ہی ہے جیسے مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا۔ ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی۔ ومن آذانی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی، فقد آذ اللہ، اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی۔ ومن آذ اللہ، اور جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، یوشک ان یاخذ، قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑ لے، اس کی گرفت کر لے۔
حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے اللہ تعالیٰ کی ایذا ہوتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم کو ایذا دینا، یہ اپنے آپ کو ایذا دینے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یعنی معمن فرما دیا کہ میرے حبیب کو ایذا دینا ایسا ہے جیسے اللہ کو کوئی ایذا پہنچے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں بہت ساری روایات ہیں۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تھی۔ اس میں موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی وہ ایسے ہی گناہگار ہیں، ایسے ہی بدبخت ہیں جیسے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے کی وجہ سے ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان باندھا گیا تو عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار، وہ اس کے گھر میں کچھ لوگ جمع ہوئے اور اس بہتان کو پھیلانے چلتا کرنے کی باتیں کرنے لگے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس کی شکایت فرمائی کہ یہ شخص مجھے ایذا پہنچاتا ہے، عبداللہ ابن ابی یہ مجھے ایذا پہنچانے والا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے وقت کچھ منافقین نے طعن کیا تھا، اس کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حوی بن اخطب کی بیٹی تھی، یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات مفسرین کرام نے لکھا یعنی یہ تمام واقعات اسی کے ذیل میں آ جاتے ہیں، سارے واقعات، چاہے وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا معاملہ ہو یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کا معاملہ ہو۔ آیت کریمہ کے عموم میں ہر ایسا معاملہ وہ شامل ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچے، اس میں چاہے حضرت عائشہ صدیقہ کا معاملہ ہو، حضرت صفیہ یا حضرت زینب کے نکاحوں پر طعن و تشنیع، کیونکہ حضرت زینب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت جحش، اس کا واقعہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ کفار نے، یہود و نصارہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر بھی طعن کیا تھا، اور خاص طور پہ مشرکین کے ہاں کہ وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو اسی طرح حرام سمجھتے تھے جیسے سگے بیٹے کی بیوی بہو جس طرح شوہر پر حرام ہوتی ہے۔ تو آیت کریمہ سے پتہ چلا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کی کوئی ایذا پہنچانا وہ کفر ہے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا صفات میں کوئی عیب نکالے، خاص صراحتاً ہو یا کنایتاً ہو، ایسا شخص وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اس آیت کریمہ کی روح سے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کے کسی جرم کے بغیر تکلیف پہنچاتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا، انہوں نے بہتان ترازی، واثما مبینا، اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ جو اذیت پہنچاتے ہیں یوزون المومنین، مومنوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر ان کے کسی جرم کے، بغیر ان کے کسی کسب کے، تو انہوں نے یقیناً بہتان ترازی اور اس میں عظیم وہ اٹھا لیا، اس میں مبین سری گناہ۔ اس آیت کریمہ میں عام مومنین کو ایذا پہنچانے کے حرام اور بہتان عظیم ہونے کو بیان کیا۔
اب عام مومنین کے لیے یہ قید لگائی بغیر مکتسب، ان میں یعنی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ وہ ممکن ہے کہ کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کے بدلے میں اس کو ایذا دینا شرعاً جائز ہے، تو اس میں اذیت اور تکلیف اگر پہنچتی ہے وہ تو گناہ نہیں ہے، لیکن بغیر کسی جرم کے ان کو اذیت اور تکلیف پہنچانا یہ ناجائز اور حرام ہے. جبکہ پہلی آیت میں معاملہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس میں کوئی قید نہیں، تو اس آیت کریمہ میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں لگائی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں یعنی کوئی احتمال ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانے کی کوئی جائز سبب بن جائے. وہاں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانا کبھی جائز ہو جائے. مومنین کے معاملے میں تو ممکن ہے کہ جائز ہو جائے، انہوں نے کوئی ایسا جرم کیا جس کی وجہ سے ان پہ حد جاری کیا جائے یا انہیں کوڑے لگائے جائیں. کسی مسلمان کو بغیر وجہ شرعی کے دکھ پہنچانا یہ حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان تو صرف وہ آدمی ہے کامل مسلمان جس کے ہاتھ اور زبان سے سب مسلمان محفوظ ہوں. والمومن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن تو وہی ہے کہ جس سے لوگ اپنے خون اور مال کے معاملے میں محفوظ اور مامون ہوں. تو مسلمان کو ناحق ایذا اور تکلیف نہ دی جائے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے. مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ و رسولہ اعلم، وہ خوب جانتے ہیں. ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. اور پھر فرمایا جانتے ہو مومن کون ہے؟ صحابہ کرام نے پھر وہی جواب دیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جس سے ایمان والے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھیں، اور مہاجر وہ ہے جو گناہ کو چھوڑ دے اور اس سے بچے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، گاہک کو دھوکہ دینے اور قیمت بڑھانے کے لیے دکاندار کے ساتھ مل کر جھوٹی بولی نہ لگاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، کسی کی بیع پر خرید و فروخت کے اوپر خرید و فروخت نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو رسوا کرتا ہے، نہ اسے حقیر جانتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور 3 مرتبہ فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. کسی شخص کی برائی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا جانے. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت. حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، ان کا ایک قول جو تفسیر مدارک کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں کتے اور سور کو بھی ناحق ایذا دینا حلال نہیں، تو مومنین اور مومنات کو ایذا دینا کس قدر بدترین جرم ہے. حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یعنی جہنمیوں پر خارش مسلط کر دی جائے گی تو وہ اپنے جسم کو کچلائیں گے حتیٰ کہ ان میں سے ایک کے چمڑے سے ہڈی ظاہر ہو جائے گی تو اسے پکارا جائے گا فلاں کیا تمہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ وہ کہے گا ہاں. پکارنے والا کہے گا تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، یہ اس کی سزا ہے.
علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں یہاں جو فرمائے یوزون المومنین والمومنات، ایمان والوں کو اذیت دینے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے ساتھ ہوا، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کا ذکر اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے کے ساتھ ہوا، تو پتہ چلا ایمان والوں کو اذیت دینا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا ہے، اور رسول کریم کو اذیت دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اذیت دینا ہے۔ تو جس طرح اللہ اور اس کے حبیب کو اذیت دینے والا دنیا اور آخرت میں لعنت کا مستحق ہے، اسی طرح ایمان والوں کو اذیت دینے والا بھی دونوں جہاں میں لعنت اور رسوائی کا حقدار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، لیس منا من غش مسلما او ضرہ، وہ شخص ہمارے گروہ میں سے نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے جو مسلمانوں کو دھوکہ دے یا تکلیف پہنچائے یا او ماگ کے رہو، یا اس کے ساتھ مکر۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، بلکہ عام کسی بھی مسلمان یا انسان اسے تکلیف پہنچانا بھی حرام ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی تو ان کو ستایا نہیں جائے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، آپ کہہ دیجئے اپنے ازواج مطہرات سے، اپنی بیویوں سے، یدنینا و بناتک، اپنی بیٹیوں سے، و نساء المومنین، اور مومنوں کی خواتین سے، نساء امراتن کی جمع ہے، مومنوں کی عورتوں سے، یدنینا ادنا سے ہے مضارع کا صیغہ، وہ نیچے کر لیا کریں۔ دنا یدنو کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا یا قریب کرنا، نیچے ہونا یا نیچے کرنا۔ یدنین علیہن، اپنے اوپر جھکا لیں، من جلابیبہن، جلابیب جلباب کی جمع ہے، جلباب کہا جاتا ہے بڑی چادر کو، جو قمیص یا کرتے کے اوپر اوڑھی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے جلباب۔ ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، زیادہ نزدیک ہے، ان یعرفن، کہ وہ پہچانی جائیں، ان کی پہچان، ان کی شناخت ہو سکے، فلا یؤذین، اور انہیں تکلیف نہ دی جائے، ان کو ایذا نہ دی جائے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالی غفوراً، بڑا معاف کرنے والا، مبالغے کا صیغہ، رحیماً، اور نہایت مہربان، بہت زیادہ مہربان۔ تو اس آیت کریمہ میں جیسے مومنوں کی، یعنی پہلے فرما دیا کہ مومنوں کو تکلیف نہ دیں، اب مومنوں کو تکلیف پہنچانے کی حضرات علماء کرام نے بہت ساری صورتیں لکھی ہیں، جس سے کوئی انسان دوسرے انسان کو، مومن دوسرے مومن کو، مسلمان کو ایذا پہنچاتے۔ اب ان میں سے یعنی بعض ایسی ہیں کہ جو اس دور کے اندر موجود تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور بعض جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ اب مثلا شادیوں میں شور شرابہ، غل غپاڑا کرنا، رات کے وقت آتش بازیاں، گانا بجانا وغیرہ، جس سے پورا محلہ سر پہ اٹھانا ناجائز اور حرام ہے، گناہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن ساتھ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف۔ غلط جگہ پارکنگ کر کے، گلیوں میں ملبہ وغیرہ ڈال کے، مختلف تقاریب کے لیے گلیاں بند کر دینا، گلیوں میں کرکٹ، فٹ بال وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں کھیلنا، اور اسی طرح گلیوں میں کچرا غلاظت ڈالنا، کسی کو دل شکنی والے الفاظ سے پکارنا، غلط نام سے پکارنا، گھر میں شور شرابہ یا بلند آواز سے
ٹی وی یا گانے بجانے وغیرہ جس سے پڑوسیوں کو تنگ کرنا یا پڑوسیوں کے گھر میں تانگ جانگ کرنا، ان کے عیبوں کو تلاش کرنا، اور اسی طرح ساتھ رہنے والے یا کام کرنے والے ان کی چغلیاں کھانا، ساتھیوں کو تکلیف یا مصیبت پہنچنے پر خوشی کا اظہار کرنا، ساتھیوں اور ماتحتوں کو حقیر سمجھنا، ان کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کرنا، گالیاں دینا، لعنت کرنا، تہمت بہتان لگانا، کسی کا مذاق اڑانا، پپتیاں کسنا، بدگمانی کرنا، لوگوں کا مال دبا لینا، قرض کی ادائیگی میں بلا وجہ تنگ کرنا، یہ ساری چیزیں یہ مومن کو اذیت پہنچانے کے اندر آ جاتی. تو اب اس کی ایک آگے اور صورت، بلکہ یہاں حضرت عائذ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو ابو سفیان، حضرت سلمان، حضرت صہیب، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ عائذ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا کہ ابو سفیان یہ ان صحابہ کرام کے پاس سے گزرے، حضرت سلمان فارسی، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال یہ ایک جماعت میں تھے. تو ان حضرات نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تلواریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دشمن کی گردن میں اپنی جگہ پر نہ گزریں. یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم قریش کے شیخ اور ان کے سردار کے بارے میں یہ کہتے ہو؟ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کی خبر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوبکر شاید تم نے ان حضرات کو ناراض کر دیا ہے، اگر تم نے انہیں ناراض کر دیا تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا. تب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کے پاس آئے اور فرمایا اے میرے بھائیوں کیا میں نے تم کو رنجیدہ کر دیا؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے بہت بڑے قاری تھے، ان صحابی سے فرمایا میں نے رات اس آیت والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اس آیت کو پڑھا تو میں اس کی وجہ سے بہت ڈر گیا، کیونکہ اللہ کی قسم میں مسلمانوں کو مارتا ہوں، انہیں جھڑکتا ہوں. حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عرض کیا امیر المومنین آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، آپ تو محض معلم ہیں، نظام کو قائم کرنے والے امیر ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کو اذیت اسے حرام قرار دیا. اب اسی کی ایک مثال یہاں بیان کی جا رہی ہے، اور وہ اس طور پہ منافقین وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دو طرح سے ایذائیں اور تکالیف پہنچاتے تھے. اب اس آیت کریمہ میں ان ایذاؤں کے انسداد ان کے راستے کو بند کرنے کا انتظام کیا گیا. ان ایذاؤں میں ایک ایذا تو یہ تھی کہ منافقین کے عوام اور آوارہ قسم کے لوگ وہ مسلمانوں کی باندیوں کنیزوں کو جب وہ کام کاج کے لیے باہر نکلتی وہ چھیڑا کرتے تھے، اور کبھی یوں ہوتا کہ کنیزوں کے شبہ میں جو آزاد خواتین ہوتی تھیں ان کو بھی ستاتے تھے، جس کی وجہ سے عام مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچتی تھی. یہ ایذا پہنچانے کی پہلی قسم تھی. اور دوسری صورت یہ تھی کہ یہ بدبخت منافق ہمیشہ ایسی جھوٹی خبریں اڑاتے تھے کہ اب فلاں جو قافلہ ہے وہ مدینے پہ چڑھائی کرنے والا ہے، وہ تم سب کو ختم کر دے گا. تو اس آیت کریمہ میں پہلی ایذا سے یعنی جو آزاد خواتین ہیں ان کو بچانے کا فوری اور آسان انتظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا، اور وہ یہ کہ مسلمان خواتین سے کہا گیا کہ آپ اس طرح کریں جب گھر سے باہر نکلیں تو یعنی چہرے کو بھی چھپا لیا کریں، اپنی جو بڑی چادر ہے تو اس کو چہرے کے اوپر جھکا دیا کریں، جو گھونگھٹ ہے تو وہ لٹکا دیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایک آزاد خاتون ہے، کسی کی لونڈی یا کنیز نہیں. یدنین علیہن من جلابیبہن،
کہ جو جلباب بڑی لمبی چادر اس چادر کو یعنی اپنے چہرے کے اوپر نیچے جھکا لیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جلباب وہ چادر ہے جو دوپٹے کے اوپر اوڑھی جاتی ہے. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ کسی ضرورت سے اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے سروں کے اوپر یہ چادر لٹکا کر چہروں کو چھپا لیں اور صرف ایک آنکھ یعنی دیکھنے کے لیے کھلی رکھیں تاکہ انہیں راستہ نظر آئے. اس کے لیے ایک آنکھ اس کو کھلا رکھیں. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دیجیے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المومنین اور مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجیے، یدنین علیہن من جلابیبہن اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس طریقے سے اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی اور فلا یؤذین ان کو ستایا نہیں جائے گا. جب بدن ان کا چھپا ہوا ہوگا، چہرہ چھپا ہوا ہوگا تو اسے پتا چلے گا کہ بھئی یہ آزاد خواتین ہیں، یہ کسی کی کنیز نہیں ہے، لونڈی نہیں ہے. کیونکہ لونڈی کے لیے جو پردے کا حکم تھا وہ ہے کہ جو ایک خاتون اپنے کسی محرم رشتہ دار کے سامنے، اپنے بھائی، باپ یا بیٹے کے سامنے خاتون جس طریقے سے رہ سکتی ہے، تو اسی طرح کنیز اس کے لیے عام حکم یہی تھا، لونڈی کے لیے عام حکم یہی تھا. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالی بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. تو پردے کے جو 3 درجات ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں. لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، اگر وہ لوگ باز نہ آئے، المنافقون جو منافق ہیں، والذین فی قلوبهم مرض اور جن کے دلوں میں روگ ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینہ اور جو شہر میں شرنگیز افواہیں پھیلاتے ہیں، لنغرینک بہم تو ہم ضرور ایسا کریں گے کہ تم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوگے. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ اس شہر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکیں گے البتہ تھوڑے دن. لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر باز نہ آئے، لام یہ زائدہ ہے، ان حرف شرط ہے، اگر، لئن اگر، لم ينتهی مضارع ہے نفی جحد ولم، اگر نہیں رکے، باز نہ آئے، المنافقون منافقین اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، والذین فی قلوبہم مرض اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے. دل کی بیماری سے مراد جن کا ایمان کمزور ہے، جو منافق یعنی مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں. والمرجفون رجف سے ہے، رجف کے معنی ہے شدید اضطراب. رجفت الارض قرآن کریم میں ہے یوم ترجف الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ. تو رجفت الارض کے معنی ہوتے ہیں زمین میں زلزلہ آ جانا. الارجاف اس کے معنی ہوتے ہیں جھوٹی افواہ پھیلا کر کسی کام کے ذریعے اضطراب پھیلانا. تو المرجفون کا معنی جھوٹی افواہیں پھیلانے والے. اگر یہ باز نہ آئے، لنغرینک لام تاکید کے لیے ہے، نغرین جمع متکلم کا صیغہ اغراء کے معنی ہوتے ہیں مسلط کر دینا، سردار بنانا. لنغرینک بہم ہم تجھ کو ضرور ان پر مسلط کر دیں گے. ثم پھر، لا یجاورونک جار پڑوسی کو کہتے ہیں، تو جوار پڑوس کو کہا جاتا ہے. لا یجاورونک وہ تمہارے پڑوس میں یعنی مدینہ میں نہیں رہیں گے، الا قلیلا مگر کم، تھوڑا، قلیل. یعنی 2 مطلب علماء نے لکھے، ایک تو یہ کہ بطور اقلیت کے مدینہ میں رہیں گے، اور دوسرا یہ کہ صرف قلیل عرصہ وہ مدینے کے اندر رہیں گے اور اس کے بعد ان کو یہاں سے نکال لیا جائے گا. تو پہلی آیت کریمہ کے اندر ان کی پہلی اذیت کا ذکر کہ جب وہ آزاد خواتین کو بھی چھیڑتے تھے کنیزوں کے ساتھ، اور دوسری آیت کریمہ کے اندر دوسری اذیت
کہ جب وہ مدینہ کے اندر افواہیں پھیلاتے تھے، مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے کہ فلاں تم پہ حملہ کرنے والا ہے اور فلاں حملہ کرنے والا. تو فرمایا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو ان لوگوں کی مثال وہ باغی کی ہے، مفسد کی ہے، شریر کی ہے، اور شریر کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو سزا دی جائے یا جلاوطن کر دیا جائے. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا ملعونین، جن میں وہ یعنی ان پہ لعنت کی گئی، جن میں وہ پھٹکارے ہوئے ہوں گے. اینما ثقفوا اخذوا، جہاں کہیں ملیں گے پکڑ لیے جائیں گے. وقتلوا تقتیلا، اور انہیں ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے گا. ملعونین اس میں مفعول کا صیغہ ہے جمع کا، ملعون واحد، ملعونین اس کی جمع. لعنت کیے ہوئے، پھٹکارے ہوئے. اینما ثقفوا، جہاں کہیں، ثقفوا کے معنی ہے ثقف پا لینا، وہ پائے گئے جہاں کہیں وہ ملیں. اخذوا پکڑے جائیں گے. وقتلوا اور مار ڈالے جائیں گے. تقتیلا یہ تاکید کے لیے، الگ الگ کر کے، یہ سب یعنی ایک ایک کر کے ان کو قتل کر دیا جائے گا. منافقین کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس وقت تو ان کی منافقت چھپی ہوئی ہے، لیکن اگر انہوں نے اپنی نازیبا حرکتیں نہ چھوڑی، جن میں عورتوں کو چھیڑنے، بے بنیاد افواہیں پھیلانے کا خاص طور پر ذکر کیا گیا، تو ان کی منافقت صاف واضح ہو جائے گی، اور اس صورت میں ان کے ساتھ غیر مسلم دشمنوں جیسا سلوک کیا جائے گا. عام کافر کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ملک میں ان کو پکڑا جائے اور قتل کیا جائے، بلکہ حکم یہ ہے کہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے. نہ مانے، قبول نہ کریں تو ان سے ٹیکس لیا جائے گا، جزیہ لیا جائے گا، اور ان کے مال، جان، عزتوں کی اس کی حفاظت کی جائے گی. اور اگر نہ وہ اسلام قبول کریں، نہ ٹیکس پر راضی ہوں، ایسی صورت میں پھر ان کے ساتھ لڑائی ہوگی. لیکن یہ جو منافق ہیں، جو اسلامی ریاست کے اندر، مدینہ کے اندر مسلمانوں میں اضطراب، مسلمانوں کے ساتھ شرارت، فساد پھیلانا چاہتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے جہاں کہیں یہ ملیں، اگر باز نہ آئیں تو پکڑے جائیں اور قتل کر دیے جائیں. سنت اللہ، یہ اللہ کا وہ معمول ہے. فی الذین خلوا من قبل، جو جس پر ان لوگوں کے معاملے میں بھی عمل ہوتا رہا جو پہلے گزر چکے ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کے معمول میں کوئی تبدیلی ہرگز نہیں پاؤ گے. کہ اللہ کی سنت ہے، پہلی قوموں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا رہا. تو سنت اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا معمول ہے. اللہ تعالیٰ کے معمول سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کو خبردار کیا جاتا ہے، پھر بھی اگر باز نہیں آتے تو انہیں سزا دی جاتی ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کے معمول میں کوئی تبدیلی ہرگز نہیں پاؤ گے. يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ، کہہ دو اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، اور تمہیں کیا پتا شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو. یسألک، آپ سے پوچھنے لوگ، عن الساعہ، قیامت کے بارے میں، کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں. آپ کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، قیامت کا علم وہ میرے رب کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، تمہیں کیا پتا شاید کہ قیامت وہ قریب آ گئی ہو. ما یدریک، ادرا یدری، ادرا اس کے معنی ہوتے ہیں بتلانا، آگاہ کرنا. ما یدریکا کے لفظی معنی ہوں گے تجھے کون بتلائے، تجھے کون یعنی کون سی چیز وہ اطلاع دے، یا اس کا معنی ہوتا ہے تجھ کو کیا معلوم، تو کیا جانے. لعل الساعة قریبا، کہ شاید قیامت وہ قریب ہی ہو، قریب الوقت ہو. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے کافروں کو رحمت سے دور کر دیا ہے. واعد لهم سعیرا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے. خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ اس طرح رہیں گے.
لا یجدون ولیا ولا نصیرا، کہ انہیں نہ کوئی حمایتی مل سکے گا اور نہ کوئی مددگار ملے گا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہروں کو آگ میں الٹا پلٹا کیا جائے گا۔ یقولون یا لیتنا، وہ کہیں گے کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی ہوتی اور اس کے رسول کا کہنا مان لیا ہوتا۔ تقلب وجوہہم، تقلب یتقلب، تقلب کے معنی ہوتے ہیں الٹنا پلٹنا، قلب کو بھی قلب اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، کبھی نیکی کی طرف مائل، کبھی گناہ کی طرف مائل، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف۔ تقلب وجوہہم فی النار، کافروں کے چہروں کو آگ میں الٹا پلٹا کیا جائے گا۔ بعض روایات میں ہے روزانہ 70 مرتبہ آگ ان کے چمڑوں کو جلائے گی اور ختم کرے گی۔ اس وقت یہ کہیں گے یا لیتنا، ہے کاش اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی ہوتی اور اس کے رسول کا کہنا مان لیا ہوتا۔ وقالوا، اور کہیں گے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انا اطعنا سادتنا، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے سرداروں، وکبراءنا، ہم نے اپنے سرداروں کی پیروی کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا، فاضلونا السبیل، اور انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ اطعنا سادتنا، اس وقت کہیں گے ہمارے پروردگار، ہم نے اطاعت کی اپنے سادات کی۔ سادتنا، سادہ سید کی جمع ہے، سید سردار کو کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں سادات، سید ایک اور سادات جمع، تو سردار کو کہتے ہیں سادات۔ کبراءنا، کبراء کبیر کی جمع ہے، ہمارے بڑے لوگ، یعنی ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہنا مانا۔ اضلونا السبیل، اضلو، انہوں نے گمراہ کیا نہ ہمیں، السبیل، صحیح راستے سے، سیدھے راستے سے انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتہم ضعفین من العذاب، ان کو دگنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پہ ایسی لعنت کر جو بڑی بھاری لعنت ہو۔ یہ لوگ اپنے آبا و اجداد کے بارے میں کہیں گے، جن لوگوں کی انہوں نے اطاعت کی، پیروی کی، ان کے بارے میں کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ان پہ بدترین لعنت فرما، دگنا عذاب دے۔ آتہم، دے دے ان کو، ضعفین، دگنا، ضعف دگنا ڈبل، تو ضعفین من العذاب، دگنا عذاب، والعنہم، ان پہ لعنت فرما، لعنا کبیرا، ایسی لعنت جو بڑی بھاری لعنت ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تھا، فبرأہ اللہ، پھر اللہ نے ان کو ان باتوں سے بری کر دیا، مما قالوا، جو ان لوگوں نے بنائی تھی، وکان عند اللہ وجیہا، اور اللہ کے نزدیک بڑے رتبے والے تھے۔ اے ایمان والو، 89 مرتبہ قرآن کریم میں یہ تعبیر آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، لا تکونوا، مت ہو جاؤ تم، کالذین، ان لوگوں کی طرح، آذوا، جنہوں نے اذیت دی موسیٰ علیہ السلام کو، تکلیف دی۔ اب چونکہ اذیت کا ذکر چل رہا تھا، اللہ کو اذیت نہ دو، اللہ کے رسول کو اذیت نہ دو، مومنوں کو اذیت نہ دو، تو اب یہاں پہ ایک اور مثال بھی دی جا رہی ہے۔ کالذین آذوا، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جن لوگوں نے اذیت دی موسیٰ علیہ السلام کو، فبرأہ اللہ، برأ یبرئ کے معنی ہوتے ہیں بری کر دینا، بیزار کر دینا، بری کر لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، مما قالوا، جو باتیں انہوں نے بنائی تھیں، جو باتیں انہوں نے کہی تھیں، وکان عند اللہ وجیہا، اور اللہ کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام وہ بڑے رتبے والے تھے۔ پہلی آیات میں اللہ اور رسول کی ایذا کا مہلک اور خطرناک ہونا بیان کیا گیا، اب اس آیت میں خاص طور سے مسلمانوں کو اللہ اور رسول کی مخالفت سے بچنے کی ہدایت ہے، کیونکہ مخالفت یہ ان کی ایذا کا سبب ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، جس میں ان کے قوم نے
ان کو ایذا پہنچائی تھی، تو وہ واقعہ ذکر کر کے اس کی طرف اشارہ کر کے مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ تمہیں ایسا نہ کرنا۔ اب یعنی یہاں سے جیسے پہلے میں نے عرض کر دیا کہ کسی بھی مخلص صحابی نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قصدن جان بوجھ کے تکلیف نہیں پہنچائی۔ اب یہاں آیت کریمہ کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا ہے، تو اس سے یہ ضروری نہیں کہ مسلمانوں سے کوئی ایسا کام سرزد ہوا ہو، بلکہ یعنی حفظ ما تقدم کے طور پہ پہلے ہی سے مسلمانوں کو خبردار کرتے ہوئے ان کو یہ قصہ سنا کر ہدایت کی گئی۔ اور جبکہ بعض حضرات انہوں نے لکھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کے اندر اس کے عموم کے اندر منافقین بھی شامل ہیں، کیونکہ منافق ان کو بھی عام مسلمان سمجھا کرتے تھے، اور وہ بھی خود اسلام کا دعویٰ کیا کرتے تھے اگرچہ دل کے اندر نفاق۔ اب یہ جو یعنی واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیے، بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر میں بھی اور کتاب الانبیاء میں بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیا کرنے والے تھے اور اپنے بدن کو چھپانے والے، ان کے بدن کو یعنی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب غسل کی ضرورت ہوتی تو پردے کے اندر غسل کرتے۔ اب بنی اسرائیل ان کی عام حالت یہ تھی، ان کے اندر یہ رواج تھا کہ مرد وہ سب کے سامنے ننگے ہو کر وہ غسل کرتے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام حیا کے پیکر تھے، وہ غسل کرنے کے لیے یعنی قوم سے الگ ہو جاتے تاکہ ان کے بدن پہ کسی کی نظر نہ پڑے، تو بعض بدبخت بنی اسرائیلی یہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کسی کے سامنے نہیں نہاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بدن میں کوئی عیب ہے، کوئی برس وغیرہ کی بیماری ہے یا کوئی اور اس طرح کی کمزوری یا بیماری ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح کے عیوب سے برات کا اظہار فرما دیں، کیونکہ جو کافر تھے بنی اسرائیلی، جو یعنی منکر تھے، انہوں نے تو یہ بات کر دی، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی نبی کی طرف کسی عیب کی، کسی کمی یا نقص کی اگر نسبت ہو جائے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نئے جو لوگ جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ بھی قریب نہیں آتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے، کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اپنی امت میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو لنگڑا یعنی کسی لنگڑے کو نبی نہیں بنایا، کوئی نبی ایسا نہیں تھا کہ جو کانا ہو، جو بینگا ہو، کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس کا بازو کٹا ہوا ہو یا کوئی اور عیب ہو۔ تو اب ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا انتظام ایسے کیا کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام وہ خلوت میں غسل فرما رہے تھے اور اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پہ انہوں نے رکھ دیے۔ جب غسل سے فارغ ہو کر کپڑے لینے چاہے تو پتھر اللہ کے حکم سے حرکت میں آیا اور کپڑے لے کر بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی اٹھا کر پتھر کے پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں صوبی حجر صوبی حجر، اے پتھر میرے کپڑے، پتھر میرے کپڑے۔ اب پتھر چلتا رہا یہاں تک کہ جہاں سب بنی اسرائیلی جماعت تھے ان کا ایک مجمع تھا، تو وہاں پہ آ کے وہ پتھر رک گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں یعنی اس صورت کے اندر دیکھ لیا اور انہیں پتہ چلا ان کا بدن تو صحیح سالم ہے، بہترین حالت کے اندر ہے، اور ان کی طرف جو ہم نے کسی عیب کو منسوب کیا ہر عیب سے وہ پاک۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے اٹھا کر اسے پہن دیے اور موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی مارنا شروع کی۔ خدا کی قسم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اس پتھر میں موسیٰ علیہ السلام کی ضرب سے 3 یا 4 یا 5 اثر قائم ہو گئے، نشانات قائم ہو گئے۔ بعض حضرات نے لکھا یہ وہ پتھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لے کے آئے تھے، اور پھر یہی پتھر کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا، اور جس میں یعنی موسیٰ علیہ السلام
کی قوم کے لیے جو 12 چشمے جاری ہوئے وہ اسی پتھر سے جاری ہوئے، اور یہی پتھر تھا جو ان کے کپڑے لے کر بھاگ گئے۔ تو یہ سارا واقعہ بیان فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی اس آیت کا یہی مطلب ہے، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اس میں یعنی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے ان کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، تم اس طریقے سے اپنے نبی کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے بری فرما دیا جو قوم نے باتیں بنائی تھی۔ وکان عند اللہ وجیہا، موسیٰ اللہ کے نزدیک صاحب وجاہت تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک کسی کی وجاہت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس کی خواہش کو رد نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی سارے مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بعض ایسی دعائیں ہیں جن دعاؤں کی یعنی نسبت کسی اور کی طرف نہیں ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی جو چیز بھی انہوں نے مانگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا۔ اور ان تمام دعاؤں میں سب سے جو عجیب دعا ہے وہ یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ نے جس کو نبی بنانا ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کس کو نبی بنانا ہے۔ اب نبوت یہ کوئی کسبی عمل نہیں ہے، وہابی چیز ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ کوئی بڑا سے بڑا ولی بڑے مجاہدے کرنے کے بعد بھی اگر وہ چاہے میں نبی بن جاؤں، وہ نبی نہیں بن سکتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ جب ان کو نبوت ملی تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنانے کی دعا کی کہ اللہ میرے بھائی کو بھی پیغمبر بنا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما کر حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رسالت کے اندر شریک بنا دیا۔ حالانکہ منصب نبوت نہ کسی کے کسب پہ مل سکتی اور نہ کسی کی سفارش پر کسی کو دی جا سکتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جہاں آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو تکلیف نہیں پہنچانی، وہیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کی یہ عادت ہے کہ انبیاء کرام کو تمام جسمانی عیوب سے پاک رکھتے ہیں، ہر طرح کے عیبوں سے وہ پاک ہوتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب انبیاء کرام وہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ وجاہت والے، وقار والے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء سب کے سب عالی نسب میں پیدا کیے جاتے ہیں، سب سے اعلیٰ نسب ہوتا ہے ان کا، اور کوئی بھی نبی کسی بھی پیغمبر کا نابینا، بہرا، گونگا یا ہاتھ پاؤں سے معذور ہونا ثابت نہیں ہے۔ ایوب علیہ السلام پر بیماری آئی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک ابتلا، آزمائش تھی، لیکن محدثین کرام، مفسرین کرام نے لکھا وہ کوئی ایسی بیماری نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے قوم ان سے نفرت کرتی، جیسے بعض یعنی اسرائیلی روایات کے اندر قسم قسم کی باتیں ان کی طرف منسوخ کی گئیں جو ایک نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک بیماری تھی، آزمائش تھی، اور بڑی طویل بیماری تھی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، جو کچھ ہم نے کہا سنا ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما، اپنی محبت، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا، قرآن کریم کی ہمیں سمجھ عطا فرما، قرآن کریم کا پیغام پوری دنیا میں اے اللہ پھیلانے اور پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس قرآن کی بدولت پوری امت مسلمہ پہ رحم فرما، امت کو اے اللہ اتحاد، اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ، غزہ کے مسلمانوں، شام، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کو اپنے دین کے مراکز بنا۔ اے اللہ، گھروں میں دین زندہ فرما۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہماری ظاہری باطنی ہر طرح کی اے اللہ جسمانی روحانی بیماریاں ان سے شفا عطا فرما۔ ظاہری باطنی جتنی بھی اے اللہ آزمائشیں ہیں، اے اللہ امتحانات ہیں، گمراہیاں ہیں، ان سب سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔